ایک جنگ جو ہے وہ زمین پہ لڑی جا رہی ہے، ایک جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے، پروپیگنڈا۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کی بہت ساری چیزیں بتائیں کہ انڈیا کس طرح سے فیک نیوز چلا رہا ہے، پرانی خبریں چلا، لیکن پاکستان کے اندر سے بھی یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ بالکل، دیکھیں جنریٹ تو جیسے یہ حملہ ہوا جنریٹ تو انڈیا سے ہوا، گجرات سے۔ اچھا، اس کے بعد سی آئی کے پیرول پہ بیٹھے ہوئے پاکستانی صحافیوں نے اس کو بلوچ ورسز فوج قرار دینا شروع کر دیا۔ یہ انتہائی ایک ضلالت انگیز الزام تھا بلوچوں کے اوپر۔ بلوچ ایک محب وطن قوم ہے۔ کل آبادی بلوچوں کی 80 لاکھ ڈکلیئر ہوئی، 70 سے 80 لاکھ کے درمیان بلوچستان کے اندر، لیکن بلوچستان میں جو بلوچ رہتے ہیں وہ صرف 20 لاکھ، باقی 57 لاکھ بلوچ کراچی میں رہتے ہیں۔ یہ بھی تو عوام ہے نا، بلوچ ہے، بلوچوں کی ٹھیکیداری تمہارے بلوچ سرداروں کے پاس نہیں ہے۔ یہاں بلوچ جو ہے وہی بلوچ ہے، وہی عوام ہے۔ یہ وہ عوام ہے جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے۔ 15 لاکھ بلوچ رہتے تھے، آج 57 لاکھ بلوچ ہے۔ تو یہ جو بلوچ آئے ہیں 40-45 لاکھ، یہ ہے وہاں کی بلوچستان کی عوام۔ اس کی عوام کی بات مانی جائے گی، وہاں کے بلوچوں کی عوام نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ وہ مائنورٹی کے اندر ہیں، یہاں پر اکثریت کے اندر ہیں۔ تو بلوچوں کی ٹھیکیداری کا کسی کو کوئی حق نہیں، یہ عوام خود ایک باشعور عوام ہے۔ دیکھیں جو حقوق کی بات کی جاتی ہے، اب میں پوچھتا ہوں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے ہزاروں ارب روپے ہم نے بلوچستان کو دیے۔ پرائم منسٹر تک 65 ارکان ہیں، 64 ارکان وزیر تھے جب آغاز حقوق بلوچستان کا آغاز کیا۔ میں اس وقت پولیٹیکل سیکرٹری تھا صدر کا۔ اتنا پیسہ دیا، اربوں روپے دیے، ہزاروں، کہاں لگے؟ تمہارا کام تھا لگانا، اسکول بنانا، کالجز بنانا، اسپتال بنانا، جو تم نے نہیں بنائی کیونکہ تم تعلیم عام کرنا چاہتے ہو، نہ وہاں پہ اسپتال بنانا چاہتے ہو، تم اپنا غلام اور رعایا رکھنا چاہتے ہو۔ مائنڈ سیٹ کا فالٹ تمہارے ذہن میں ہے، اس کو وفاق پہ الزام من نہیں دو۔ وفاق نے پورا حق دیا ہے، تم نے ان حقوق کو مارا، تمہاری دشمنی میں یہ بی ایل اے بنی، بعد میں تم نے سیاسی انداز کے اندر اس کو فوج کی طرف موڑ دیا۔ اصل حقائق کی طرف آؤ کہ بی ایل اے کی آغاز کیا تھا؟ تم سے نفرت تھی، سرداروں سے نفرت تھی۔ اچھا اس میں یہ نہیں کہ سارے سردار ایسے ہیں، بہت قابل عمل سردار بھی رہے، عطا اللہ مینگل صاحب رہے، اکبر بگٹی صاحب رہے، میر غوث بخش بزنجو صاحب رہے، یہ درویش تھے، ہم ان کو سردار نہیں مانتے، یہ اپنے انصاف کی وجہ سے مشہور تھے۔ اب انہی کا ایک جو فرزند ہے اختر مینگل موجود ہے، اختر مینگل ہے، بالکل درویش شفت ہے، بالکل ڈاکٹر مالک ہے بزنجو صاحب کی پارٹی کے، وہ ان کا اثاثہ ہے، وہ بھی درویش شفت ہے۔ تو ہر ایک، ہم ان کو سردار بھی نہیں مانتے، بالکل، یہ بڑے بہت انصاف کرنے والے اچھے لوگ ہیں، لیکن جو باقی سردار ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ غاصب ہیں۔ اصل جو حقوق غصب کیے ہیں انہوں نے کیے ہیں، ہزاروں ارب روپے کا ان سے حساب لیا جائے کہ کیوں اسکول نہیں بنا۔ اچھا وہ سارے بلوچ ادھر آ گئے، ہمارے پاس آ گئے، کراچی آ گئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو بتاؤں کہ حقوق کیسے دیے جاتے ہیں۔ میں صدر رہا 11 مہینے 8 دن اور 3 مہینے 5 دن۔ اس کے اندر یہ 57 لاکھ بلوچوں کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو تم سارے سردار کہ حقوق کیسے دیے جاتے ہیں، کہ میں نے ان کے قدموں پہ ان کا ایک ایک حق رکھا ہے، ان کے گھروں پہ لے جا کر۔ تبھی تو یہاں پہ چپکلش نہیں ہے۔ کیوں آواز نہیں ہے کراچی کے بلوچوں میں پاکستان فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف؟ بلکہ ریلیز نکلی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس سے بڑا تماچا نہیں ہے عالمی میڈیا کے اوپر کہ اس وقت اس حملے کے خلاف جو ٹرین پہ ہوا، واحد احتجاج اور پاکستان کے حق میں جو کردار ادا کیا وہ کراچی کے بلوچوں نے کیا۔ 6 مقامات پہ ریلیاں نکلی، اور جب تک تم پی ٹی آئی والے تمام صحافی اور پی ٹی آئی کے عہدیدار اس زہر پھیلانے کے اوپر معافی نہیں مانگو گے، یہ بلوچ کراچی کے تمہیں جواب دیں گے مسلسل، تاوق کے تمہیں معافی کی دہلیز پہ نہ لے کے آئیں۔ تو ہر بلوچ کو دہشت گرد کہنا، ہر بلوچ کو فوج کے خلاف صف آور کرنا، حملہ آور کہنا، یہ بلوچوں کی توہین ہے۔ دیکھیں آج تک کراچی کے اندر بلوچوں کا کسی آبادی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں رہا، کوئی جھگڑا نہیں رہا، کوئی فرقہ واریت نہیں۔ میں ان کا صدر رہا ہوں، ہم نے سیاست ہی ان میں کی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تو پوری سیاست پیپلز پارٹی میں تھے اور میرے بازو تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچوں کے کاسٹ کیا ہے۔ کلمتی، بروئی، گبول، ہوت، سربازی، لشکوری، جت، جاموٹ، رند، مری، بگٹی، یہ وہاں بلوچستان میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں۔ بالکل ہے، کراچی کے 2 یعنی کہ 4 قومی اسمبلی کی سیٹ اور 8 صوبائی اسمبلی کی سیٹ لیتے ہی بلوچ، اور بلوچ کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتے، وہ اپنے محل وقوع کے اندر جیتے ہیں اور سرداری نظام کے خلاف ہیں، اس لیے ان کو وہاں سے مار مار کے نکالا گیا۔ بلوچوں کے دشمن فوج نہیں ہے، تم سردار اور تمہارا سرداری نظام ہے۔ تم حساب دو، یہ اسکول کیوں نہیں بنے، یہ ہزاروں ارب روپے کدھر گئے، پورے پاکستانی قوم کو ان سے حساب مانگنا چاہیے۔ دیکھیں میری وفاداری میں تحریک طالبان پاکستان نے جن بلوچوں کو مارا، جو میرے رائٹ ونگ تھے، جو میرے بازو تھے، ان میں میر حسن بروئی،
عبد الحمید بروئی, عامر گبول, سرفراز بلوچ, میر عبدالحی بلوچ, صفدر بلوچ, حنیف عمل بلوچ, یہ وہ تھے جو میرے سب سے صف اول کے کردار تھے, اور ان کی جیبوں میں ڈال کے پرچے بھیجے گئے کہ فیصل رضا عابدی کو تحفہ ہے. تو یہ بلوچوں نے پاکستانیوں کے لیے قربانیاں دی ہیں, پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو ہم ایک طرف تو دکھاتے ہیں رخ, تو دوسرا رخ کیوں نہیں دکھاتے ہم؟ یہ تو ہم منافقت کرتے ہیں. پھر اس پیپلز پارٹی نے میری دشمنی میں بروئی کمیونٹی کو, جت کمیونٹی کو اور سربازی کمیونٹی کو آج تک انتقام کا نشانہ بنا رکھا ہے. کہ یعنی کہ ان کے جو سرکردہ رہنما جب میٹنگوں میں جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے عہدیدار کہتے ہیں فیصل رضا عابدی کا بندہ ہے. تو بھائی میری وفاداری کے اندر یہ سب شہید ہو گئے, ان کو ٹی ٹی پی نے مارا ہے, پاکستان دشمنوں نے مارا ہے. تو ہر بلوچ کو اگر آپ نے دشمن بنانا ہے, یہ انتہائی غلط روش ہے, اس کو ختم کیا جائے اور اس پر پوری قوم سے معافی مانگو. ان 57 لاکھ بلوچوں کی جو آپ نے عزت نفس کو نقصان پہنچایا فوج سے دشمن قرار دے کے اور فوج سے برسر پیکار قرار دے کے, یہ نفرت انگیز ہے. اس نفرت انگیزی کے خاتمے کے لیے پوری پاکستانی قوم کو یکجا ہونا چاہیے. ہم 25 کروڑ عوام آپ کے حقوق کی گارنٹی لیتے ہیں, جس طرح یہاں ہر بلوچ کو دی جو آپ نہ دے سکے. آپ نے کوئی حق نہیں دیا, اور جا کے ایک فون کرو یہاں 57 لاکھ بلوچوں کو اور پوچھو ایک اردو بولنے والے صدر نے, فیصل رضا عابدی نے, جو شیعہ علی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے, ان دیوبندی بلوچوں کی کیسی خدمت کی اور انہوں نے کیسی وفاداری کی ہے کہ میری خاطر جانیں قربان کر دی. تو میں ان بلوچوں کا سب سے بڑا اس وقت کراچی کے اندر, آپ مجھے ان کا بھائی بولیں, ان کو میرے سے عشق ہے, مجھے ان سے عشق ہے. اگر اس میں بات آئے گی اور اس کو آزادی بلوچستان کے اندر اس کو ناپا جائے گا تو میرے جیسا تو کھڑا ہوگا اور پھر آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی دے گا. اور میں نہیں دوں گا, بلوچ دے رہے ہیں کراچی میں جواب, اور آئندہ بھی دیں گے, بالکل معافی دیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو پروپیگنڈا کی بات کر رہے تھے, یہ دیکھیں سرداروں کو میں ایک بات بتاؤں. دیکھیں میں اپنے جو قابل احترام سردار ہیں, اختر مینگل صاحب ہو گئے, مالک صاحب ہو گئے, دوسرے ہو گئے, جو پاکستان کی سالمیت کے دعوے, بالکل درست بات کیا, بہت اچھا لگتا ہے. یہ حقوق پاکستان کے اہم ترین کردار ہیں, جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور ہو جائیں گے, سب صحیح ہو جائے گا. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بلوچ پاکستانیوں میں, پاکستان سے محبت کرنے والے بلوچوں میں اور ان کرد دہشت گردوں میں تفریق کریں. دیکھیں یہ ہے نقشہ سردار صاحبان, یہ آپ اگر غور سے نقشہ دیکھیں گے تو یہ افغانستان کا نقشہ زوم کر دیں ذرا سا, یہ بلوچستان کا نقشہ ہے. اس کے اندر ایران بلوچستان اور پاکستان بلوچستان موجود ہے. آپ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے عالمی میڈیا کی جانب سے کہ ہم ایران اور پاکستان کے بلوچستان کو الگ کر کے آزاد بلوچستان بنائیں گے, حالانکہ میں آپ فیصل بھائی ذرا دکھائے گا نقشہ. یہ ہے پاکستان اور ایران کا بلوچستان, جس کو جو ابھی ان کو دکھایا جا رہا ہے سرداروں کو, جو ان کا مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے, جو بلوچ قوم کا مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے پروپیگنڈے کے ذریعے, حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے. یہ وہ نقشہ ہے جو صرف آپ کی مائنڈ میکنگ کے لیے موجود ہے. اصل نقشہ تو یہ ہے کہ یہ پورا افغانستان گریٹ افغانیہ ہے, جس میں ٹوٹل بلوچستان آپ کا بھی اور ایران کا بھی شامل ہے. یہ ٹوٹل, یعنی کہ جب آپ پاکستان سے آزادی حاصل کر لیں گے اس کے بعد یہ افغانی اٹھیں گے جن کا خواب ہی سمندر تک جانا ہے. اگر سمندر تک پہنچنا کسی کا خواب ہے تو وہ افغانیوں کا ہے, کیونکہ ان کے پاس سمندر نہیں ہے. تو لازم ہے کہ وہ پھر آخر میں بلوچستان پہ حملہ کریں گے, اور جو آپ نے آزاد کردہ بلوچستان ہے وہ چھین لیں گے, اور گریٹر افغانیہ ہے. اور یہ ایک بلوچ سٹی آپ کی پہچان دی گئی ہے اس نقشے کے اندر عالمی طاقتوں کے. یہ بلوچ سٹی جو گوادر سٹی ہے, صرف یہ بلوچ سٹی کے نام سے, بلوچستان پروونس کے نام سے نہیں. تو بلوچ سرداروں کو یہ کہنا ہے کہ آپ کے جو مثبت انداز میں سوچ رکھنے والے بلوچ سردار ہیں وہ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں. دیکھیں بلوچستان کے کچھ گروپ آج بھی ہلمند کے اندر داعش سے لڑ رہے ہیں, ان کو خطرہ پتہ ہے. تو ہم بھی ان کے ذہن سے متفق ہیں کہ یہ پورا گریٹر افغانیہ ہے, جو پاکستان کا کے پی کے ہے, جو پاڑا چنار ہے, جو بلوچستان پورا ہے, اور جو ایران کا بلوچستان ہے, یہ ہے گریٹر افغانیہ. ایکچوئل نقشہ